صابر شاکر صاحب، فیصلہ جس ماحول میں آ رہا ہے ذرا اس ماحول کو ہم سامنے رکھیں اپنے ناظرین کے بھی اور آپ کے بھی. ایک طرف قومی اسمبلی کے فلور پر، پارلیمنٹ کے فلور پر سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز پر بھرپور تنقید کی گئی. سپریم کورٹ کے ایک فاضل جج کے بارے میں مہم چلائی گئی. سپریم کورٹ کی عمارت کو ٹرک کارٹ کے ذریعے سے اسکینڈلائز کیا گیا. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ججز کو فرعون کہا کہ سپریم کورٹ میں فرعون بیٹھے ہوئے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے جو کچھ کہا، اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جو کچھ کہا، مریم نواز جو کچھ کہے جا رہی ہیں مسلسل، اس تناؤ اور دباؤ کے ماحول میں آپ توقع کر رہے تھے کہ عدالت یوں آزادانہ طور پر فیصلہ کرے گی، کہیں دباؤ میں نہیں آئے گی؟ بالکل، مجھے تو یہی توقع تھی اور پہلے دن سے تھی امیر. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب یہ ساری دھمکیاں اس وقت دیتے ہیں جب یہ باقی ساری ایفرٹس جب ان کی ناکام ہو جاتی ہیں. آپ کو پاناما میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پاناما میں پہلے انہوں نے ملاقاتیں کر کے برائب آفر کی، انسینٹیو آفر کیے، لیکن جب وہ ساری چیزیں نہ بن پائیں تو پھر اس کے بعد یہ دھمکیوں پہ نکل آئے تھے. پھر یہ لوہے کے چنے بن گئے تھے. اور لیکن اس وقت بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے کسی قسم کی دھمکیوں سے معروف نہیں ہوئی تھی اور اس وقت بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنا فیصلہ دیا تھا. اور ایگزیکٹلی آج بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہی کام کیا ہے آئین اور قانون کے مطابق، کیونکہ ان کو اندازہ تھا، ان کو پتا تھا کہ ہم آئین سے بھاگ رہے ہیں، آئین کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے اور آئین پہ عمل درآمد نہیں کرنا چاہتے. اور اگر ہم کرتے ہیں تو الیکشن کی طرف جانا پڑے گا، الیکشن کی طرف جائیں گے تو ہمارے لیے ہار ہمارا مقدر ہے. اس لیے یہ پہلے دن سے انہوں نے اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے. ان فیکٹ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس وقت شہید ہونا چاہتے ہیں. اور خاص طور پہ میں مسلم لیگ نواز کی بات کروں گا. وہ اپنے آپ کو اب ایک اور شہادت ان کو چاہیے کہ کسی بھی طریقے سے یہ پنگا تو لے بیٹھے ہیں، باجوہ صاحب کے کہنے پہ آ گئے ہیں اقتدار میں، اور اقتدار میں آنے کے بعد ان کا جو یہ بار بار کہتے ہیں پولیٹیکل کیپٹل وہ ہو گیا ضائع. مہنگائی، بے روزگاری، پرلے درجے کی، اب آٹے کی صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے. آج بھی شرح سود مزید 1% بڑھا دیا گیا ہے، اسٹاک ایکسچینج نیچے جا رہی ہے، اکانومی کا ستیہ ناش ہوا ہے. کوئی ایک بھی ایسا ایشو نہیں ہے جس پہ یہ ریلیف دیا جا چکا ہو، دے سکیں عوام کو. تو ان کو تو ہار نظر آ رہی ہے. اب ان کا صرف ایک ہی کام ہے کہ شور مچا کے اور زور زبردستی کر کے کسی بھی طریقے سے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ریلیف حاصل کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ نہ آئے درمیان میں. اور کل جو خاص طور پہ یہ جس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ منارٹی فیصلہ ہے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کل سپریم کورٹ میں اٹارنی جنرل صاحب نے اتنے پینترے بدلے ہیں کہ سپریم کورٹ کو کہنا پڑا کہ آپ ہمیں بتائیں آپ چاہتے کیا ہیں. کبھی آپ فل کورٹ کی بات کرتے ہیں، کبھی آپ لارجر بینچ کی، پھر آپ 6 رکنی بینچ کی بات کرتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں نہیں یہ سماعتی روک دی جائے. تو یہ کنفیوژن کا شکار تھے اور اسی لیے ان کو کل بھی اندازہ تھا. پھر رات جو انہوں نے ایکٹ کیا رجسٹرار سپریم کورٹ کو، اب یہ دیکھیں کہ مسائل پاکستان کے کیا ہیں اور ان کی پریورٹی کیا ہیں. 14 جماعتی اتحاد ہے، 85 رکنی کابینہ ہے. رات گئے کابینہ کا خصوصی ہنگامی اجلاس ہوتا ہے اور اس میں فیصلہ کیا کیا جاتا ہے کہ رجسٹرار سپریم کورٹ کو OST بنا دیا جائے. یہ ان کے رات ہی پتہ چل گیا تھا. اس سے بہتر ہے یہ صلح کر لیں اور صلح کرنے کے بعد الیکشن کروائیں، الیکشن کروا کے عوام کا فیصلہ تسلیم کر لیں. اسی میں عزت ہے، کیونکہ یہ دنیا کی پہلی میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل پارٹی ہیں جو یہ چاہتی ہے کہ الیکشن کے بغیر یہ ان کو اقتدار دے دیا جائے.